الحمد لله الذي أنزل إلينا القرآن العظيم نورا وهدى للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا خاتم المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ میرے محترم ایمان والے بھائیوں، آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ہماری اولادیں اور قرآن۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اور ایسی عظیم مقدس کتاب ہے جو اپنے کمالات میں، اپنے جاہ و جلال میں، اپنے حسن و جمال میں بالکل انوکھی اور جداگانہ ہے۔ نہ تو پہلے زمانوں میں اس کی کوئی مثال موجود ہے، اور نہ ہی آئندہ زمانوں میں اس کی کوئی نظیر، جو بڑوں کو زاد راہ ہے، بڑوں کے لیے زاد راہ ہے، اور بچوں کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اور ایک کامل اور مکمل حجت اور برہان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دو بس اللہ کی حجت پوری ہو چکی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا بیان محکم اور مضبوط ہے، جس کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور جو ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ترجمہ، جس میں نہ آگے اور نہ پہلے اور نہ ہی اس کے بعد سے کسی قسم کی کوئی غلطی کا دخل ہے، حکمت والے تعریف کی ہوئی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب بندو، یہ عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کسی باپ، کسی ماں نے آج تک اپنی اولاد کو اس کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی بیش قیمت اور نفع بخش تحفہ نہیں دیا۔ تو کیا کبھی کسی والد نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کیوں سکھا رہا ہے؟ تو آئیے صحابی جلیل عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے اس قول میں غور اور تدبر کریں۔ انہوں نے فرمایا علیکم بالقرآن فتعلموه وعلموه ابناءکم فإنکم عنہ تسألون وبه تجزون وکفى به واعظا لمن عقل۔ اور اس کا ترجمہ ہے تم قرآن کریم کو لازم پکڑو، اس سے سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، کیونکہ تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی کے متعلق تمہیں بدلہ ملے گا، اور جو عقل رکھتا ہے اس کے لیے قرآن ہی بطور نصیحت کافی ہے۔ میرے عظیم بھائیوں، قرآن کریم سیکھنے سے ہمارے بچوں پر سکینہ اور اطمینان، ہدایت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کریم سیکھنے سے ان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ان کا عقل، فہم نور قرآن سے منور ہوتا ہے، اور زندگی کے سفر میں اللہ تعالی ان کو گمراہی اور بے راہ روی سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور ہم نے تم پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ جی ہاں، قرآن ہی کے ذریعے بچوں کی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، جن کا اخلاق خود قرآن تھا، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بچے جب حفظ قرآن کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں سمجھنے، غور و فکر کرنے، آیات کے درمیان ربط قائم کرنے اور متشابہات میں فرق جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ان کی ذہانت اور بلند ہوتی ہے، ان کی یادداشت اور تیز ہوتی ہے،
ان کا فہم و ادراک وسیع ہو جاتا ہے، ان کی زبان مضبوط ہو جاتی ہے اور ان کی فصاحت اور بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایک ایسے اعلیٰ لغوی ماحول میں تربیت پا رہے ہوتے ہیں جو کلام کی عمدہ تراکیب، دلنشین اسالیب سے لبریز ہے، اور 70,000 سے زائد عربی الفاظ سے مزین ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی توصیف بیان فرمائی، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں ہے۔ تو میرے بھائیو سوچئے، اگر ہمارے بچے قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کر لیں تو ان کا لغوی ذخیرہ، ذہنی صلاحیتیں کس قدر بلند ہوں گی، اور وہ ماحولیاتی نظام اور اس کے بنیادی عناصر کو سمجھنے میں اور اجرام فلکی اور ان کی گردشوں کو جاننے میں اور گزشتہ اقوام کے واقعات اور ان سے عبرت حاصل کرنے میں کتنے وسیع علم کے حامل ہوں گے، بلکہ وہ کس قدر متانت اور کتنا پرسکون اور راحت محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، کتنی ہی دکھ اور غم ان سے ہی چھٹ جائیں گے قرآن کریم کی سیکھنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، اور ان کی روح کو کس قدر اطمینان، قرار میسر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کلام میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل کو سکون اور تسکین ملتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ، اور پھر خوش نصیب ہیں وہ جو قرآن کریم کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے، انہیں مبارک ہو، پھر مبارک ہو اور بار بار مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہو۔ تو یہ پہلا خطبہ کا ترجمہ تھا۔ دوسرے خطبہ میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قرآن کریم کے سے محبت کرنے والوں، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا جب ان سے ان کی قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تعلیم قرآن پر خاص توجہ اپنے رب پر ایمان سے لبریز ہونے کی دلیل ہے، اور حکمت بھرے جملوں میں انہوں نے یہ فرمایا، تعلیم قرآن پر توجہ دینے میں میرے تمام تر جذبات محرکات ایمانی ہیں، کیونکہ انسان اللہ کی تخلیق اور اس کی صنعت ہے، قرآن کریم خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو جب ہم اپنی دنیا اور دین کی بھلائی چاہتے ہیں تو یقیناً ہم اسے قرآن کریم میں ہی پائیں گے، اس لیے کہ انسان اللہ کی صنعت و مخلوق ہے، اور بنانے والا ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جو دوست احباب جو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، تو ایسے جو مستند اور جن کے پاس تجوید کی قرآن کی سند ہوں، ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ تو ہر اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بچیں جو ہمارے ملک میں جو رجسٹر نہیں ہیں، قرآن کے پڑھانے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح پڑھانا نہیں جانتے، اور جن کے پاس قرآن کریم کی تعلیم دینے کا کوئی اجازت نامہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی ایسے غیر رجسٹر اور غیر سند یافتہ لوگ ہیں جو جنہیں پڑھانے کا تو ہے کہ ہم نے اجر و ثواب لینا ہے، لیکن ان کے پاس قرآن کی تعلیم کی سند نہیں ہے۔ تو اپنے
بچوں کو ایسے علماء سے، ایسے قرآن کے حفاظ سے، ایسے قرآن کے قاری سے، مجود سے پڑھوائیں جن کے پاس قرآن کی سند ہو اور قرآن کے حروف اور معانی کو جانتے ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں سے جو قرآن کی معانی کو صحیح اچھی طرح نہیں جانتے تو وہ ہماری اولاد کے ذہنوں کو خراب کرنے کا اور تباہی اور بربادی کا سبب اور باعث بنیں گے، حسرت اور ندامت کا سبب ٹھہریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن کی ایسی تفسیر بتانی ہے جو یکسر اصل مراد سے مختلف ہوگی۔ لہٰذا اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایسے شکوک اور شبہات ڈالنے سے پہلے قرآن کی صحیح تعلیم اور قرآن کی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھانے والے لوگوں کی تلاش جاری رکھیں۔ اور آخر میں دعا کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وعلی تعلیم اولادنا القرآن حریصین وبوالدینا بارین وارحمهم كما ربونا صغارا یا ارحم الراحمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح قرآن کا سچا خادم بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔